ڈاکٹر نے جب مجھ کو بتایا کہ میری بیوی کی حالت سخت خطرے میں ہے، بچہ یا ماں صرف ایک ہی بچ سکتا ہے، تو میں نے لالچ میں آ کر اپنے بچے کو بچانے کا کہہ دیا۔ میں 2 گھنٹے بعد اپنے بیٹے کو لے کر گھر چلا گیا اور میری غریب ساس روتی پیٹتی اپنی بیٹی کے ساتھ ہسپتال میں ہی رہ گئی۔ 25 سال بعد جب میرے لاڈلے بیٹے نے ڈنڈے مار کر مجھ کو گھر سے باہر پھینکا تو ایک خوبصورت سی لڑکی مجھ کو اپنے گھر لے گئی۔ دروازہ کھولنے والی عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی۔ آدھی رات کا وقت تھا اور میرے سینے میں بہت درد اٹھنے لگا تھا۔ کھانسی تو پہلے ہی زوروں پر تھی، مگر آج کچھ عجیب سا درد تھا جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں اپنے چھوٹے سے اسٹور نما کمرے میں ٹہلتا رہا تاکہ کچھ آرام کر سکے۔ شاید بد ہضمی ہو گئی ہو، لیکن میں تو سوکھی روٹی ہی کھایا کرتا تھا، وہی میرا نصیب تھا۔ ایک دکھ کی لہر میرے سینے کے آر پار ہونے لگی۔ میرا لاڈلا بیٹا جسے میں نے ہر سکھ دیا، عیش و آرام کی زندگی دی، آج وہی مجھے اپنے گھر کے اس کونے میں پھینک کر بھول چکا تھا۔ یہاں تک کہ میرا گھر کے دوسرے حصوں میں جانا منع تھا۔ میں جو کہ اپنے بیٹے کی خاطر سب کو بھول چکا تھا، وہی بیٹا آج اپنی نخریلی بیوی کے کہنے پر کئی بار مجھے ذلیل کر کے رکھ دیتا تھا۔ میرا کھانا پینا سب بند کر رکھا تھا۔ بچا کھچا کھانا میرے سامنے پھینک کر چلے جاتے تھے، جبکہ روزانہ کئی اقسام کے کھانے بنتے تھے اور بچا کھانا ملازمین کو دے دیا جاتا تھا۔ مگر مجھ سے اتنی نفرت کرتا تھا میرا بیٹا، کیونکہ میں نے خود اپنے والد کے ساتھ بھی یہی کیا تھا اور ان کی جگہ اپنے اس بیٹے کا ہر ناز اٹھایا تھا، اور آج یہی بیٹا مجھے اتنے دکھ دیتا تھا کہ میری روح تک زخمی ہو چکی تھی۔ ساری رات میں اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتا، مگر شاید میرے گناہ ناقابل معافی تھے، تبھی یہ اذیت میرا مقدر بن چکی تھی۔ جنید نے اپنی پسند سے ایک امیر کبیر لڑکی سے شادی کی تھی۔ ویسے تو ہماری بھی اچھی خاصی زمینیں تھیں، مگر بہو کچھ زیادہ ہی امیر تھی۔ میرا بیٹا جنید اپنی ماں کی طرح بہت خوبصورت تھا، تبھی سارا اس پر مر مٹی تھی، مگر اسے میرا وجود برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جانے کیوں وہ مجھے ایک آنکھ دیکھنا نہیں چاہتی تھی، ہر طرح کی پابندی مجھ پر لگا رکھی تھی۔ میری بہو نے اور جنید اس کی باتوں میں آ کر کئی بار مجھے ذلیل کر چکا تھا، کئی بار تو اس نے مجھے مارا بھی تھا۔ یہ دکھ مجھے نہ جینے دیتا تھا نہ مرنے۔ اب کس کو میں اپنے روح کے زخم دکھاتا، اس لیے دل ہی دل میں روتا رہتا تھا۔ جہاں دولت ہی سب کچھ ہو وہاں والدین کی کیا ضرورت۔ مجھے کمرے سے نکلتے وقت خوف بھی آ رہا تھا، کیونکہ میری امیر بہو کو میں پسند نہیں تھا۔ لیکن آج میں نے دروازہ کھول کر جھانکا تاکہ مجھے میرا بیٹا نظر آئے تو اسے اپنی تکلیف بتا سکوں، لیکن یہی میرا گناہ بن گیا۔ کمرے سے باہر قدم رکھتے ہی میری بہو نے مجھے دیکھ لیا تھا اور جنید کو چیخ کر پکارنے لگی۔ جنید شب خوابی کے لباس میں کمرے سے باہر نکلا تھا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ بہو جنید سے کہنے لگی، میں فون پہ بات کر رہی تھی اور یہ چھپ چھپ کے میری باتیں سن رہے تھے، کیا میری کوئی پرائیویسی ہے یہاں؟ بہو کے اس الزام پر میں ہکا بکا رہ گیا تھا اور نفی میں سر ہلانے لگا، لیکن جنید نے بیوی کی باتوں میں آ کر اچانک سٹور سے ڈنڈا اٹھایا اور مجھے مارنے لگا۔ میں نے چلا کر خود کو بچانے کی کوشش کی، مگر جنید پر تو جیسے خون سوار تھا۔ مت مارو بیٹا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے کمزور آواز میں بتانا چاہا، مگر وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے تابڑ توڑ حملوں سے میں کھڑا نہ رہ پایا اور چکرا کر گر گیا۔ ایک خون کی لکیر میرے سر سے بہتی ہوئی دکھائی دی اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ انکل آنکھیں کھولیں پلیز، کوئی میرے گال تھپ تھپا رہا تھا۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولیں تو ایک پیاری سی لڑکی جو کہ شاید ڈاکٹر تھی مسکراتے ہوئے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ تبھی اس نے بتایا کہ کل رات جب وہ نائٹ ڈیوٹی کے لیے ہاسپٹل جا رہی تھی تو اس نے مجھے سڑک پر زخمی حالت میں پایا اور ہسپتال لے آئی۔ اب مجھے سب یاد آ گیا تھا، کس طرح میرے جگر کے ٹکڑے نے میری روح کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ نہ صرف میرا بدن زخمی کیا تھا بلکہ میرے دل سے بھی جیسے خون رسنے لگا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ ڈاکٹر گھبرائی اور مجھے تسلی دی اور بہت سی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اس کے اصرار پر میں نے اسے ساری سچائی بیان کر دی تھی۔ وہ اب کافی پریشان لگ رہی تھی۔ انکل آپ فکر نہ کریں، میں ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خوبصیرت بھی تھی۔ جانے کون سی ایسی عظیم ماں تھی جس نے اس کی تربیت کی تھی۔ میں انہیں دوائیں دینے لگا۔ 2 دن بعد مجھے ڈسچارج مل گیا تھا اور جب میں ہاسپٹل سے باہر نکلا تو سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کہاں جاؤں گا۔ جس اولاد نے مجھے کوڑے کی طرح پھینک دیا اور کوئی خبر تک نہ لی، اب وہ مجھے کہاں رکھے گا؟ بلکہ میرے بے ہوش ہوتے ہی اس نے مجھے سڑک پر پھینک دیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ کس کو بتاتا یہ سب؟ آج مجھے اپنے گناہ رہ رہ کر یاد آ رہے تھے۔ کاش میں نے اپنی بیوی پر ظلم نہ کیا ہوتا تو آج مجھے یہ سزا نہ ملتی۔ میں آنکھوں کو صاف کرتا آگے بڑھا تو تبھی مجھے ڈاکٹر ماہین نے روک لیا۔
کہاں جا رہے ہیں انکل؟ وہ بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور تقریباً کھینچتی ہوئی اپنی کار تک لے گئی۔ میں نانا کرتا رہ گیا، مگر وہ بازید تھی کہ وہ مجھے اپنے گھر لے جائے گی۔ مجبوراً میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد ڈرائیور نے گاڑی ایک عالی شان بنگلے کے سامنے روک دی تھی۔ میں اس علاقے میں کبھی گیا نہیں تھا، لیکن میں نے اس علاقے کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ علاقہ بہت مہنگا ہے۔ وہاں کے رہنے والے اس قدر مغرور ہوتے ہیں کہ وہ عام جھونپڑی یا پھر متوسط طبقے میں رہنے والے لوگوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اب میں اس لڑکی سے مرعوب ہونے لگا تھا، کیونکہ اس کے گھر کے باہر جو نیم پلیٹ لگی تھی اس پر ایڈوکیٹ محمد حسین کا نام لکھا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی جو خود کو ایڈوکیٹ کی بیٹی بتا رہی ہے، یقیناً یہ اسی کا گھر ہوگا۔ گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی اور میں اندر سے بنے اس گھر کو دیکھنے لگا۔ باہر گیٹ سے اس قدر اندازہ نہ ہوتا تھا کہ یہ گھر اندر سے کتنا کشادہ بنا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر داخل ہوتے ہی حد نگاہ صرف اور صرف باغ ہی نظر آتا تھا۔ گھر بہت دور بنا ہوا تھا، اس لیے تقریباً ہمیں گھر کے مین دروازے تک پہنچنے میں 10 منٹ لگے تھے۔ میری یہ حیرت دیکھ کر وہ لڑکی مجھے کہنے لگی، انکل آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، جتنا یہ گھر بڑا ہے اتنا ہی ہمارا دل بھی بڑا ہے۔ میں اس کی بات سن کر خسیانی سی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، وہ بات نہیں، بس یہ سوچ رہا تھا کہ تم جیسی اتنی امیر لڑکی جس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آخر وہ ہم جیسے غریبوں کا مفت میں علاج کیوں کرواتی ہے، اور اس کے بعد ہم جیسے غریبوں کی مفت میں مدد کرنے کے لیے راضی کیسے ہو جاتی ہے۔ میری بات سن کر اس نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگی، یہ سب کچھ میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ ہم لوگ پہلے بہت امیر نہ تھے۔ میری ماں بتاتی ہے کہ اس نے بہت ذلت بھری زندگی جی ہے۔ وہ اس قدر قسم پرسی کی حالت میں رہ چکی ہے کہ اس کے پاس کھانے کے بھی پیسے نہ ہوتے تھے، اور وہ لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنے کے لیے مجبور ہو چکی تھی۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسانا شروع کی تو میری ماں نے ہم سب بہن بھائیوں سے یہ وعدہ لینا شروع کر دیا کہ ہم لوگ جب بھی کسی غریب، مجبور اور بے کس انسان کو دیکھیں تو ہم نے اس کی مدد کے لیے آگے بڑھنا ہے، پھر چاہے دنیا اس کا تماشا کیوں نہ بنتی ہو۔ بس یہی وجہ ہے کہ اپنی ماں کی باتیں اس قدر میں نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لی ہیں کہ اب وہ میرے لیے ایک احساس بن چکی ہیں۔ میں جب بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی دیکھتی ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے اس کے حق کے لیے بولنا، اس کے لیے لڑنا اب کہہ لیں کہ میری فطرت میں شامل ہو چکا ہے۔ اور کچھ تو خون کا بھی اثر ہوتا ہے کہ میرے والد ایک ایڈوکیٹ ہیں۔ بس یہی میری مختصر سی کہانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ اس کی بات سن کر میں سوچنے لگا کہ آخر وہ کتنی عظیم ماں ہوگی جس نے اپنی اولاد کو اتنی اچھی اور نیک صلاح دی ہے۔ اب میرا دل چاہنے لگا تھا کہ میں اس عورت کو دیکھوں اور اس عورت سے مل کر اس کا شکریہ ادا کروں اور اسے بتاؤں کہ اس کی گئی تربیت نے میرا دل جیت لیا ہے۔ اتنے میں گاڑی گھر کے مین دروازے کے پاس جا کر رک گئی تھی۔ ڈرائیور پھر پہلے کی طرح اترا اور جلدی سے اس لڑکی کی طرف کا دروازہ کھولنے لگا۔ میں بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آ چکا تھا۔ وہ لڑکی اپنی طرف سے ہوتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، انکل آپ سے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ اب آپ کو اللہ کی ذات پر مکمل طور پر بھروسہ کرنا ہے۔ میں اس لڑکی کی بات سن کر مسکرا اٹھا اور کہنے لگا، تم بے فکر رہو، بالکل ایسا ہی ہوگا جیسا کہ تم نے سوچا ہے۔ اس کے بعد ڈرائیور نے گھر کا مین دروازہ کھولا اور ہم لوگ یوں ہی باتیں کرتے ہوئے اس دروازے کو پار کر کے راہداری سے گزرنے کے بعد ہم ٹی وی لانچ میں جا کھڑے ہوئے۔ ابھی میں اس گھر کو اندر داخل ہو کر دیکھنے میں مگن تھا کہ ایک طرف سے ایک نسوانی آواز آئی، بیٹی تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ یہ آواز مجھے کچھ جانی پہچانی لگی تھی، اس لیے میں نے جو ہی مڑ کر اس آواز والی عورت کی طرف دیکھا تو میں دھنگ رہ گیا۔ وہ عورت بھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، جبکہ اس کی بیٹی ہم دونوں سے بے خبر اسے کہہ رہی تھی کہ اس کے فون کی چارجنگ ختم ہو چکی تھی، اس لیے وہ اس کی کال نہ اٹھا سکی تھی۔ اس کے علاوہ بھی وہ بہت کچھ کہہ رہی تھی اور چلتے چلتے ڈائننگ ٹیبل پر پڑے ہوئے جگ سے پانی کا گلاس بھرنے لگی تھی۔ لیکن میں تو جیسے صرف اور صرف اس عورت کو دیکھے جا رہا تھا، مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے آگے کیا دیکھنا پڑے گا اور اپنے ماضی کا پچھتاوا پھر سے ناسور بن جائے گا۔ ماہم نے جیسے ہی اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے جو وجود تھا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک بار پھر ماضی سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ ارے ندیم، سنا ہے تیری بیوی بہت خوبصورت ہے، اور تو اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ انگریزی بولنا جانتی ہے۔ ارے ہاں، مائی رشیدہ بتا رہی تھی کہ تیری بیوی جرگے کے فیصلے کے آگے بھی بول اٹھی تھی۔ آخر یہ ہے کیا تیری بیوی؟ ہمیں بھی تو ملواؤ اس سے، ہم بھی تو اس کے رنگ روپ دیکھیں۔ میں اپنے دوستوں کی یہ فضول باتیں سن کر کہکے لگا کر ہنسنے لگا تھا۔ میں گاؤں کے سردار کا بیٹا تھا، اس لیے بہت مغرور چال چلتا تھا۔ میرے یہ دوست بھی بہت اوباش اور لوفر قسم کے تھے۔
میں گاؤں کے سردار کا بیٹا ہونے کا فائدہ اٹھاتا تھا اور اپنے لوفر اور اوباش دوستوں کے ساتھ مل کر گاؤں میں آنے والی ہر ایک خوبصورت لڑکی کو چھیڑتا تھا۔ کبھی ان پر طرح طرح کی آوازیں کستا تو کبھی ان کا راستہ روکتا، کبھی ان کو ڈراتا اور کبھی کبھی ان سب کو خواہ مخواہ چھیڑا کرتا تھا۔ مجھے یہ چیزیں بہت لطف دیتی تھیں، اور اس پر جب بھی ان بیچاری لڑکیوں کا ڈرا سہما روپ دیکھتا تھا تو میرے دل کو ایک الگ تسکین سی ملتی تھی۔ اکثر گاؤں کے لوگ میرے باپ کے پاس میری شکایت لے کر پہنچ جاتے تھے۔ میرا باپ چونکہ ایک سردار تھا اور بہت نیک دل اور شریف انسان تھا، اس لیے وہ خاموشی سے میری شکایتوں کو سنتا اور ان گاؤں والوں سے معذرت کرتا اور اس بات کی یقین دہانی کرواتا کہ آئندہ میرا بیٹا تم لوگوں کے گھر کی عزتوں کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد پھر جب میں گھر جاتا تو میرا باپ ڈنڈا پکڑ کر میرے پیچھے پڑ جاتا، لیکن میری ماں اور دادی میرے سامنے چٹان بن کر کھڑی ہو جاتی۔ کیوں میں اپنی اس ڈھال کا فائدہ اٹھاتا اور اپنے باپ کی مار سے ہر بار بچ جاتا تھا۔ میرا باپ ایک بار مجھے سخت وارننگ دے کر چھوڑ دیتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب میں بڑا ہوتا گیا تو میری یہ عادتیں مزید پختہ ہو گئیں، بلکہ میں اپنی ان پرانی عادتوں سے بھی تھوڑا آگے نکل آیا تھا۔ میرے باپ کی ڈھلتی عمر اور اس کے کمزور بازو مجھے بہت تقویت دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب جب میرا باپ مجھے کچھ سمجھانے بیٹھتا تو میں اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دیتا اور بہت بدتمیزی سے اسے کہتا، اب تو بوڑھا ہو چکا ہے، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو میرے معاملات اور میری زندگی میں اس طرح کی فضول دخل اندازیاں کرے اور میری زندگی کو خراب کر دے۔ خود تو اپنی زندگی خراب کر چکا ہے تو بہتر ہے کہ اب تو اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ اور اللہ اللہ کر۔ میری یہ بات سن کر میرا باپ بے بسی سے مجھے دیکھتا، جبکہ میری ماں میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہتی، دیکھو جی، میرا بیٹا بالکل ٹھیک کہتا ہے، تمہیں اب اس عمر میں واقعی اللہ اللہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا باپ مجھے میری ان باتوں پر صرف اتنا کہتا کہ تو جس راہ پر چل پڑا ہے بہت جلد تجھے احساس ہو جائے گا کہ یہ کوئی سیدھا راستہ نہ تھا، بلکہ تو نے خود اپنے پاؤں پر اپنی مرضی سے کلہاڑی دے ماری ہے۔ آنے والی تیری نسل جب تجھے مجھ سے بھی بدتر حال میں رکھے گی تو تجھے احساس ہوگا کہ تیرا باپ کس قدر بے بسی کی زندگی گزار کر کیا ہے۔ میں ہر وقت تیرے لیے یہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تجھے ہدایت دے دے، لیکن آج میں تجھے کہنا چاہوں گا کہ اللہ تجھے تیرے کیے کی سزا دے، تاکہ تجھے معلوم پڑ سکے کہ لوگوں کو یوں فضول میں چھیڑنا اور ان کی ہائیں بد دعائیں لینا کس قدر کٹھن کام ہوتا ہے۔ میں اپنے باپ کی بات سن کر سر جھٹکاتا اور کہتا، وہ وقت بھی جب آئے گا دیکھ لیں گے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا۔ ایک دن یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ ہماری زمینوں پر کام کرنے والا رشید، جس نے اپنی بیٹی اپنے بھائی کے پاس شہر پڑھنے لکھنے کے لیے بھیجی تھی، وہ واپس آ چکی ہے۔ اس لڑکی کے چرچے ہر زبان پر عام تھے۔ خواتین اس کی خوبصورتی کے گن گاتی نظر آتی تھیں، جبکہ گاؤں کی لڑکیاں اور اس کی تعلیم اور رکھ رکھاؤ سے متاثر تھیں۔ میرے اور میرے اوباش دوستوں تک جب یہ خبر پہنچی تو ہمیں بھی تجسس ہوا کہ ہم بھی اس چڑیا کو دیکھیں کہ دکھنے میں وہ کیسی ہے، اور آخر کار ایک لمبے انتظار کے بعد ہمیں وہ موقع بھی مل گیا جب وہ لڑکی رشید کے پاس ان دنوں کھیتوں میں اسے کھانا دینے آئی تھی۔ میں اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس پر دل ہار بیٹھا تھا اور یہ پکا تہیہ کر لیا تھا کہ اگر شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے۔ میں نے اس لڑکی کو پٹانے کے لیے اپنی وہی اوباش حرکتیں بھی شروع کر دی تھیں جو اکثر میں گاؤں کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ کرتا تھا۔ ایک دو بار تو اس لڑکی نے مجھے نظر انداز کیا، لیکن جب میں باز نہ آیا تو اس نے میرے دوستوں کے سامنے مجھے تھپڑ دے مارا۔ اس کا تھپڑ مارنا تھا کہ مجھے میری انتہا کی توہین محسوس ہوئی، اور دوسری طرف میرے دوستوں نے بھی میرے غصے کو خوب ہوا دی اور کہنے لگے، ہائے ندیم، تیری تو عزت کا فلودہ کر گئی وہ، اب آخر تو گاؤں میں سر اٹھا کر کیسے چلے گا؟ تیری وقار کو، تیری عزت کو جوتی دکھا کر گئی ہے۔ میں اپنے دوستوں کے منہ سے اپنے لیے ایسی باتیں سن کر ایک دم سے غصے سے بھر گیا اور کہنے لگا کہ اب میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا، اس کا وہ حال کروں گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ اس کے بعد میں فوراً گھر گیا اور اپنی ماں کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں شادی کروں گا تو رشید کی بیٹی سے ہی کروں گا، نہیں تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گا۔ میری ماں اچانک میرے اس دھمکی سے ڈر گئی تھی اور کہنے لگی کہ ارے نانا میرے لال، مرے تیرے دشمن، تو کچھ نہ کر، بس تو اس لڑکی کے گھر کا پتہ دے دے مجھے، میں وہاں جاتے ہی تیرا رشتہ پکا کر کے ہی اٹھوں گی۔ اپنی ماں کی یہ باتیں سن کر میں خوش ہو گیا تھا، جبکہ میرے باپ نے کہا تھا کہ وہ ایک پڑھی لکھی ایک سگڑ بچی ہے، اس کی زندگی خراب مت کرو۔ لیکن میں نے اپنے باپ کی کوئی بات نہ مانی اور اپنی ماں کو اگلے ہی دن مٹھائی کا ٹوکرا دے کر ان کے گھر بھیج دیا۔ پہلے پہل تو وہ لوگ میری ماں کو اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئے، لیکن جب میری ماں نے سیدھے لفاظ میں اصل مدعا بیان کیا تو اس لڑکی نے بنا کسی تردد کے میری ماں کو صاف انکار کر دیا اور وہ مٹھائی کا ٹوکرا بھی واپس بھیج دیا۔
اس کا کہنا تھا کہ وہ مر جانا پسند کرے گی لیکن ایک اوباش لڑکے سے ہرگز شادی نہیں کرے گی۔ یہ سن کر تو جیسے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اب مجھے اس پر واقعی میں غصہ آنے لگا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں کسی طرح اسے زیر کر دوں۔ میں نے اس پر نظر رکھنا شروع کی اور مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے، لہٰذا میں نے ایک دن اس کے باپ کو غائب کروا دیا۔ پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ وہ لڑکی روتے ہوئے میرے باپ کے پاس بھی آئی۔ میرے باپ نے اسے تسلی دی اور اسے گھر جانے کا کہا۔ وہ لڑکی روتے ہوئے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد میرے باپ نے مجھ سے پوچھ گچھ شروع کی، جس پر میں صاف مکر گیا اور کہنے لگا کہ اگر اسے شادی کرنی ہے تو بات کریں، میں اس کا باپ ڈھونڈ کر لا دوں گا۔ میرا باپ بے بسی سے کہنے لگا، نالائق، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو یہ کس طرح کی فضول باتیں کر رہا ہے؟ لیکن میں اپنی ضد پر اڑا رہا۔ آخر کار میرے باپ نے میری شرط اس تک پہنچا دی اور پھر وہ لڑکی خود چلتی ہوئی آئی اور سامنے سے میرے رشتے کو قبول کر کے گئی۔ میں نے شرط رکھی تھی کہ جب تک ہمارا نکاح نہیں ہوگا تیرا باپ تجھے نہیں ملے گا۔ اس نے میری یہ شرط قبول کی اور اگلے ہی دن ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کے باپ کو چھوڑ دیا تھا۔ جب یہ خبر اس کے باپ تک پہنچی تو وہ سر پیٹ کر رہ گیا، لیکن اب اس کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہ تھا۔ میری شادی ہوئی اور اب وہ میری دسترس میں تھی۔ میں نے اس سے اپنی بے عزتی کا گن گن کر بدلہ لینا شروع کر دیا تھا۔ جتنا ہو سکتا تھا میں اسے تنگ کرتا تاکہ اسے یاد رہے کہ اب وہ میری پاؤں کی جوتی ہے۔ وہ بہت سخت جان تھی، میری کسی بھی ظلم کا جواب نہیں دیا کرتی تھی، خاموشی سے سب کچھ سہ جایا کرتی تھی، اور یہ بات مجھے اور تیش دلاتی تھی۔ میں چاہتا تھا وہ روئے چیخے چلائے، مگر وہ بس چپ رہتی تھی اور ہمارے دن گزرنے لگے۔ میرے کچھ دوست جو شہر میں گئے تھے، جب انہیں میری شادی کی خبر ملی تو انہوں نے میری بیوی کو دیکھنے کی فرمائش کی۔ میں بھی ایک دن ان سب کو گھر لے گیا اور اپنی بیوی کو لے جا کر ان کے سامنے بٹھا دیا۔ اس کو دیکھ کر وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ اس پر میری بیوی بار بار پہلو بدلنے لگی، لیکن میں اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی پر ہر طرح کا تشدد کیا۔ میں نے گھر سے تمام کام والیوں کو نکال دیا تھا اور اس کے علاوہ ہماری بھینسوں کو سنبھالنے کے لیے بھی میں نے اس کو رکھ لیا تھا۔ وہ سارا دن بیچاری کوہلو کے بال کی طرح کام کرتی رہتی۔ صبح 5 بجے اس کا دن شروع ہوتا اور سب سے پہلے گھر کے کام کرتی، اس کے بعد پھر واڑے میں جاتی اور اس کے بعد میں نے کھیتوں کی ذمہ داریاں اس پر ڈال دی تھی۔ وہ پورا دن ان 3 جگہوں پر گھومتی رہتی اور اس کے بعد جب رات کو کمرے میں آتی تو میں اسے جانوروں کی طرح پیٹتا، اور اب وہ اس پر پیچ کر مجھے خدا کے واسطے دیتی، لیکن میں باز نہ آتا۔ انہی دنوں مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی حاملہ ہے۔ شاید اس لیے اب وہ مجھ سے رحم کی بھیک مانگتی تھی، لیکن اب بھی اس پر رحم نہیں کرتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا ہو، جبکہ نہ اس کی خوراک اچھی تھی اور نہ اس کا خیال رکھا جاتا تھا۔ انہی دنوں معلوم پڑا کہ جڑواں بچوں کو جنم دینے والی ہے۔ میری ماں نے میرے دماغ میں یہ بات بٹھا رکھی تھی کہ تم تو بیٹے کو ہی باپ بنو گے۔ اس پر میں کہتا تھا کہ ہاں، مجھے بیٹا ہی ہوگا۔ میں نے پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ آخر کو وہ دن بھی آن پہنچا جب میری بیوی کو درد زا شروع ہو گیا۔ ہم اسے لے کر قریبی ہسپتال چلے گئے اور وہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیوی کی حالت بہت خراب ہے، ہم بچے یا ماں سے ایک کو بچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میں نے جلدی سے کہا، مجھے میرے بچے سلامت چاہیے۔ ڈاکٹر مجھے عجیب نظروں سے دیکھ کر واپس آپریشن تھیٹر جا چکی تھی۔ 4 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو، آپ کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی ہے۔ میں نے جب بیٹی کی خبر سنی تو میں نے اپنی ماں کو اس بات سے آگاہ کیا، جس پر میری ماں کہنے لگی، تم اس منحوس کی بیٹی چھوڑو اور بیٹا لے کر یہاں سے فرار ہو جاؤ۔ میں نے جب کہا کہ اس کا کیا ہوگا تو اس پر میری ماں کہنے لگی، دفع کرو، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہمیں تو اپنا وارث مل چکا ہے۔ میں اپنی ماں کی بات سن کر اپنا بیٹا اٹھائے اس ہسپتال سے غائب ہو گیا۔ اصل میں مجھے بھی یہی لگا تھا کہ شاید وہ مر چکی ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے تو یہی کہا تھا کہ وہ نہیں بچے گی، اور میں اپنی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میری بیوی اور بیٹی کہاں گئے اور آخر کو ان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد میری ماں نے اپنی جاننے والی کی بیٹی کے ساتھ میری شادی کرتی تھی۔ وہ لوگ بہت غریب تھے، اس لیے میری ماں نے اس لڑکی کو دبا لیا تھا۔ اس عورت سے میری کوئی اولاد نہ ہوئی تھی تو میں اپنے اس اکلوتے بیٹے کو خوب نازوں سے پال پوس کر بڑا کرنے لگا تھا۔ اس کا یہ خرچہ بھی اٹھاتا تھا اور اس کی اچھی بری ہر بات پر اس کا ساتھ دیا کرتا تھا، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک دن یہی بیٹا مجھے نوکر سمجھے گا اور نوکروں کے ساتھ پھینک دے گا۔ کاش میں اسی وقت سمجھ جاتا کہ جیسی کرنی ویسی برنی ہوتی ہے۔ آخرکار میرے باپ کی باتیں سچ ہونے لگی تھیں اور میرا بیٹا میرے منہ کو آنے لگا تھا، اور آج اس نے مجھے جب گھر سے باہر نکالا تو اس خوبصورت لڑکی نے مجھے پناہ دی تھی، اور جب میں اس کے گھر پہنچا اور میں نے اس کی ماں کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا،
کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری پہلی بیوی ہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں کچھ دیر کے بعد جب ہوش میں آیا تو میں نے ارد گرد دیکھا۔ وہ لڑکی میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی اور میرے ہوش میں آتے ہی مجھ سے پوچھنے لگی کہ انکل اب آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا بیٹی مجھے میرے بیٹے کے پاس جانا ہے۔ جس پر وہ کہنے لگی انکل فکر نہیں کریں، میں آپ کو کل چھوڑ آؤں گی، لیکن میں اس بات پر بضد ہو گیا۔ جس پر اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ میں اس کی بات سن کر اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا اور گھر سے باہر جانے لگا جب اچانک مجھے پیچھے سے میری پہلی بیوی نے پکارا ندیم میں نے سنا ہے تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اسے بیٹے کے لیے تم نے مجھے اور میری بیٹی کو بے یار و مددگار چھوڑا تھا نا، اور کبھی بھی ہمارے بارے میں جاننے کی کوشش تک نہ کی کہ ہم کہاں گئے یا زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرا جسم بھاری ہونے لگا تھا اور میں پلٹنے کی سکت بھی خود میں محسوس نہ کر پا رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے اچانک میرے سامنے آ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی تم جانتے ہو یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے اس کی بات پر کچھ نہ کہا، جس پر وہ مزید کہنے لگی آج یہ لڑکی جو تمہیں ہمدردی میں اپنے گھر لے آئی، جانتے ہو یہ تمہارا اپنا خون ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میری حیرت دیکھ کر وہ ہنسنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی ہاں صحیح سنا تم نے، یہ تمہاری وہ بیٹی ہے جسے تم نے ہسپتال میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ہم سچ میں مر جاتے، لیکن اگر اس وقت حسین علی ہماری مدد نہ کرتا تو شاید ہم دونوں تم سے مل نہ پاتے۔ شاید اسے ہی مکافات عمل کہتے ہیں۔ دیکھو آج خود کو تم کہاں ہو اور میں کہاں ہوں۔ اگر تم نے کبھی تھوڑی سی محبت دکھائی ہوتی تو یقین مانو آج تم بھی بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے۔ یہ صرف اور صرف تربیت کا فرق ہے۔ میری بیٹی میرے پاس رہی، اس نے اتنی اچھی تربیت پائی، جبکہ تمہارا بیٹا تمہارے پاس رہا اور وہ بالکل تمہارے جیسا جانور بن گیا۔ افسوس ہوتا ہے مجھے تم پر۔ میں اپنی ساری زندگی یہ دعا کرتی رہی کہ اللہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا دے، لیکن آج تمہاری یہ حالت دیکھ کر میں یہی کہوں گی کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ یہ کہہ کر میری بیوی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں کافی دیر تک یوں ہی کھڑا رہا تھا کہ اتنے میں میری بیٹی آئی اور کہنے لگی انکل آ جائیں، میں آپ کو گھر تک چھوڑاؤں۔ اس کی بات سن کر میں کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اس کے پاس سے گزرتا ہوا اس گھر سے باہر نکل گیا۔ اس نے پیچھے آ کر مجھے آوازیں دے کر روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نہ رکا۔ شاید میں خود کو اس قابل نہ سمجھتا تھا کہ وہ مجھے اتنی عزت سے بلائے اور میری مدد کے لیے مجھے اپنا احسان مند بنا دے۔ وہ واقعی ایک عظیم ماں کی بیٹی تھی اور میں ایک گھٹیا انسان تھا جو نہ اچھا بیٹا بن سکا، نہ اچھا باپ، نہ اچھا شوہر۔ آج اپنی بیوی کی باتیں سن کر میرا سر شرم سے جھکتا جا رہا تھا۔ اگر ڈاکٹر ماہین کو معلوم پڑتا کہ میں ہی اس کا سگا باپ ہوں جس نے اس کی ماں پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے تو شاید وہ میرا منہ تک دیکھنا پسند نہ کرتی۔ میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میری قسمت میں جو ذلت لکھی تھی وہی میرا مقدر تھی۔ اب اللہ مجھے معاف کرتا ہے تو میں سکون پا سکتا تھا۔ چلتے چلتے ایک جگہ جہاں کچھ بے سہارا لوگ بیٹھے صدقہ یا کھانا کھا رہے تھے، میں بھی وہیں بیٹھ گیا۔ اب یہی میرا مقدر تھا۔ سزا اور جزا آخرت میں ملتی ہے، مگر اس دنیا میں بھی مکافات عمل ہوتا ہے، اور آج میں اچھے سے جان چکا تھا۔ دوستو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔